رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا حرام سے ہے یا حلال سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے جو احادیث سن کر آگے پہنچائے۔